محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ محترم ناظرین، اس کتاب تسہیل المصادر میں آج ہمارا سبق پھر ان میں سے ہر ایک کے 6 صیغے سے ہے۔ اس سے پچھلی ویڈیو سبق میں ہمارا سبق مصدر کی تعریف اور مصدر کی اردو فارسی میں پہچان اور مصدر سے کتنی طریقے کے لفظ بنتے ہیں، یہ سبق تھا۔ تو اس میں آیا کہ مصدر سے جو فعل بنتے ہیں تو 6 طریقے کے ہیں۔ مصدر سے جو فعل بنتے ہیں وہ 6 طریقے کے ہیں۔ مصدر سے اسم بھی بنتے ہیں اور فعل بھی بنتے ہیں۔ تو یہ بات جو تھی فعلوں کی تھی کہ فعل کتنی طریقے کے بنتے ہیں۔ اسم جو مصدر سے بنیں گے تو وہ کتنی طریقے کے ہیں اس کا بیان آگے ہوگا۔ یہاں جو بیان کیا گیا وہ فعلوں کو بیان کیا گیا کہ مصدر سے جو فعل بنتے ہیں، فعل نکلتے ہیں تو وہ 6 طریقے کے ہیں۔ ماضی، مضارع اور حال، مستقبل، امر، نہیں، یہ 6 طریقے کے فعل مصدر سے بنتے ہیں۔ ہر ایک کی مثال پچھلی ویڈیو میں اردو میں دی گئی تھی۔ ماضی بنتا ہے جیسے اردو میں پڑھا، مضارع بنتا ہے جیسے پڑھتا ہے یا پڑھے گا، حال بنتا ہے پڑھتا ہے یا پڑھ رہا ہے، مستقبل بنتا ہے پڑھے گا، امر بنتا ہے پڑھو، نہیں بنتا ہے مت پڑھو۔ تو یہ 6 طریقے کے فعل ہوئے جو مصدر سے بنتی۔ اب ان 6 فعل کے لیے 6 لفظ ہوتے ہیں۔ ماضی کے لیے بھی 6 لفظ ہیں، مضارع کے لیے بھی 6 لفظ ہیں، حال کے لیے بھی 6 لفظ ہیں، مستقبل کے لیے بھی 6 لفظ ہیں، امر کے لیے بھی 6 لفظ ہیں اور نہیں کے لیے بھی 6 لفظ ہیں۔ ماضی کے لیے 6 لفظ، پہلے اردو سے اندازہ لگا لیں کہ 6 لفظ کون کون سے کس طرح سے آ رہے ہیں۔ جیسے اردو میں ماضی کے لیے بولا جائے گا کہ زید آیا اور اس نے پڑھا، زید آیا اور اس نے پڑھا۔ تو یہ اس نے پڑھا، یہ ماضی کا فعل ماضی ہوا، اس نے پڑھا یہ فعل ماضی ہے۔ اب اس میں ایک لفظ ہوا ماضی کا، اس نے پڑھا۔ اس کے بعد میں اگلی مثال ہے کہ میرے پاس کچھ لوگ آئے اور انہوں نے کہا، یا پڑھا کی مثال رہنے دیں، میرے پاس کچھ طلباء آئے اور انہوں نے پڑھا، اور انہوں نے پڑھا، کچھ طلباء آئے اور انہوں نے پڑھا۔ تو انہوں نے پڑھا یہ بھی ماضی کا لفظ ہے، فعل ماضی ہے، انہوں نے پڑھا فعل
ماضی ہے لیکن لفظ الگ ہو گیا، یہ پہلے تھا اس نے پڑھا اور اب ہے انہوں نے پڑھا۔ تو پہلا والا جو لفظ تھا اس نے پڑھا، یہ واحد کے لیے ہے یعنی ایک کے، اور غائب کے لیے ہے۔ تو پہلا ماضی کا لفظ یا صیغہ لفظ کو کہتے ہیں، تو پہلا صیغہ ماضی کا ہوا واحد غائب، واحد غائب۔ اب یہ دوسرا صیغہ ہے انہوں نے پڑھا، یہ جمع کے لیے ہے انہوں نے، اور غائب کے لیے ہے، تو یہ ہو گیا جمع غائب۔ انہوں نے پڑھا صیغہ ہو گیا جمع غائب، دو صیغے بنے، دو لفظ ہو گئے ماضی کے۔ اس کے بعد میں تم نے پڑھا، تم نے پڑھا، تو نے پڑھا۔ کسی حاضر سے کہنا ہو جو سامنے طالب علم بیٹھا ہے کہ تو نے پڑھا، تو نے پڑھا، تو یہ تو نے پڑھا حاضر کے لیے ہے اور واحد کے لیے ہے۔ تو نے پڑھا یہ فعل ماضی واحد کے لیے ہے اور حاضر کے لیے ہے، تو یہ صیغہ بن گیا واحد حاضر۔ اب اس کے بعد انہوں نے، تم نے پڑھا، کئی طالب علم بیٹھے ہیں، تم نے پڑھا، تو تم نے پڑھا یہ جمع ہوا اور حاضر کا لفظ ہوا، یہ حاضر کا صیغہ ہوا۔ تو تم نے پڑھا یہ جمع حاضر کا صیغہ ہو گیا، جمع حاضر کا لفظ ہو گیا، یہ چار صیغے بن گئے، چار لفظ ہو گئے ماضی کے۔ اس کے بعد میں خود متکلم اپنے لیے بولے کہ میں نے پڑھا، میں نے پڑھا، تو یہ میں نے پڑھا یہ بھی فعل ماضی ہوا، اور میں نے یہ واحد ہوا اور متکلم، تو پانچواں لفظ، پانچواں صیغہ ماضی کا واحد متکلم کا ہوا۔ اس کے بعد میں بات کرنے والے کئی لوگ ہوں، جماعت ہو، تو وہ کہیں گے کہ ہم نے پڑھا، ہم نے پڑھا، تو یہ جمع ہو گیا، متکلم ہو گیا، جمع متکلم۔ تو 6 لفظ بنے ماضی کے، واحد غائب لفظ یا صیغہ کہہ لیں تو 6 صیغے بنے ماضی کے، واحد غائب، جمع غائب، اور واحد حاضر، اور جمع حاضر، اور واحد متکلم، اور جمع متکلم۔ تو جس طریقے سے یہ 6 صیغے ماضی کے بنے، اسی طرح 6 صیغے مضارع کے بھی ہوتے ہیں، اسی طرح 6 صیغے حال کے، مستقبل کے، امر کے، نہیں کے، سب کے ہوتے ہیں۔ تو ان ماضی اور مضارع جو بھی 6 فعل نکلتے ہیں، تو ان میں سے ہر ایک کے 6 صیغے ہیں، پھر ان میں سے ہر ایک کے 6 صیغے ہیں۔ یہ اردو میں ہوا، فارسی میں بھی 6 ہی صیغے ہیں، واحد غائب، جمع غائب، واحد حاضر، جمع حاضر، واحد متکلم، اور جمع متکلم۔ اب اردو میں صیغہ واحد غائب کا ہے یا جمع غائب کا ہے یا واحد حاضر کا ہے، جمع حاضر کا ہے، واحد متکلم یا جمع متکلم، یہ پہچاننے کے لیے طریقہ کیا ہے کہ یہ دیکھیں کہ صیغے میں اس لگا ہے یا انہوں نے لگا ہے۔ اگر اس لگا ہے تو یہ واحد غائب کی پہچان ہے صیغے کے، اس اگر لگا ہے صیغے میں اس، تو یہ واحد غائب کی پہچان ہے، اس نے کہا، تو یہ صیغہ واحد غائب ہو گیا۔ اور اگر انہوں نے لگا ہے صیغے میں انہوں نے ہے، تو یہ صیغہ جمع غائب ہوگا، جیسے انہوں نے پڑھا۔ اور اگر صیغے میں تو ہے،
صیغے میں لفظ تو ہے، تو لفظ تو یہ صیغے کے واحد حاضر کی پہچان ہے کہ وہ صیغہ واحد حاضر کا ہے۔ جیسے تو نے پڑھا، تو یہ تو نے پڑھا صیغہ واحد حاضر۔ ایسے ہی لفظ تم یہ صیغے کے جمع حاضر ہونے کی پہچان ہے۔ اگر صیغے میں تم لفظ ہے تو وہ صیغہ جمع حاضر کا ہے، اور صیغے میں اگر میں ہے، میں، تو میں واحد متکلم کی پہچان ہے، میں واحد متکلم کی۔ اور اگر ہم ہے، ہم، تو ہم ہے تو صیغے کے جمع متکلم ہونے کی پہچان ہے۔ تو یہ اردو میں اس یا انہوں نے، تو یا تم، میں یا ہم، یہ سب صیغوں کی پہچان ہیں، علامتیں ہیں، صیغوں کی پہچان اور علامتیں۔ تو یہ اردو میں ہوا۔ فارسی میں کیا پہچان ہے؟ فارسی میں صیغہ واحد غائب کی، صیغہ جمع غائب کی، اور صیغہ واحد حاضر کی، صیغہ جمع حاضر کی، واحد متکلم جمع متکلم کی۔ فارسی میں کیا پہچان ہے؟ اردو میں تو یہ ہوئی۔ تو فارسی میں یہ بیان فرماتے ہیں، ہر صیغے کی علامت، علامت کا معنی پہچان، ہر صیغے کی علامت نیچے کے نقشے سے معلوم کریں۔ تنبیہ، تنبیہ کا معنی ہوتا ہے ہوشیار، خبردار۔ تنبیہ کا معنی ہوشیار، خبردار، یعنی ایک خاص بات بتائی جا رہی ہے، توجہ دیں۔ ایک خاص اور اہم بات بتائی جا رہی ہے، اس کو غور سے سنیں، اس پر توجہ دیں۔ تو تنبیہ، علامت کے تمام حروف، تمام سب، علامت کے تمام حروف یا سب حروف ساکن ہوتے ہیں، دو ہوں خواہ ایک، دو ہوں جب بھی ساکن ہوں گے، ایک ہو جب بھی ساکن ہوگا۔ دو ہوں خواہ، خواہ کا معنی چاہے، چاہے ایک، دو ہوں چاہے ایک۔ اب یہ نقشہ ہے، اس میں اوپر والی لائن میں صیغے لکھے ہیں، صیغہ واحد غائب، جمع غائب، واحد حاضر، جمع حاضر، واحد متکلم، جمع متکلم۔ پھر اس کے نیچے، اس کے نیچے صیغے کی پہچان لکھی ہے، صیغے کی پہچان فارسی میں، پھر اس کے نیچے اس کی مثال لکھی ہے۔ تو صیغہ واحد غائب کی پہچان ہے، علامت ہے تا یا دال، تا یا دال، یعنی مصدر کے آخر میں اگر تن ہوگا، مصدر کے آخر میں اگر تن ہوگا، تن، تو ماضی میں صیغہ واحد غائب میں تا رہے گا، تا۔ اور اگر مصدر میں آخر میں دن ہوگا، دن، تو ماضی کے واحد غائب کے صیغے میں دال رہے گا۔ تو تا ہے یا دال ہے، یعنی ایک ہے، ان میں سے دونوں نہیں ہیں، ایک ہے دونوں نہیں ہیں۔ اگر مصدر کے آخر میں تن ہے تو تا رہے گا واحد غائب میں، اور اگر دن ہے تو دال رہے گا۔ مثال گفت، مصدر اس کا ہے گفتن، تو مصدر کے آخر میں تن ہوا تو صیغہ واحد غائب جب بنایا جائے گا تو تا رہے گا، گفت۔ اور پروردن، پروردن میں، پروردن میں مصدر کے آخر میں دن ہے تو صیغہ واحد غائب بناتے ہوئے دال رہے گا، پرورد،
تو گفت بھی اور پرورد بھی یہ دونوں واحد غائب کے صیغے ہیں، کیونکہ گفت میں تا ہے، پرورد میں دال ہے۔ اس کے بعد ہے نون دال۔ نون دال، یہ نون دال نون پر پیش سا نظر آ رہا ہے، پیش نہیں ہے بلکہ یہ جزم ہے، دونوں ہی حرف ساکن ہیں، نون بھی اور دال بھی، کیونکہ تنبیہ میں بتایا گیا تنبیہ میں بتایا گیا کہ علامت کے تمام حروف ساکن ہوتے ہیں، چاہے دو ہوں یا ایک ہوں، تو نون دال دونوں ساکن ہیں۔ مثال نون دال کی پروردند، پروردند، اور گفت میں ملائیں گے تو گفتند، گفتند، تو یہ پروردند یا گفتند جمع غائب کا صیغہ ہوا۔ اور واحد حاضر، واحد حاضر کی پہچان ہے یا، پروردی، مثال ہے اس کی پروردی، گفت میں ملا دیں گے تو ہو جائے گا گفتی۔ جمع حاضر کی پہچان ہے یا دال، یا دال، یا بھی ساکن رہے گی اور دال بھی ساکن رہے گا۔ پروردید، یا مجہول کر کے پڑھی جائے گی، پروردید نہیں، پروردید۔ گفت میں ملائیں گے تو ہو جائے گا گفتید۔ واحد متکلم کی پہچان میم، پروردم، پروردم، گفت میں ملائیں گے تو ہوگا گفتم۔ پھر جمع متکلم کی پہچان ہے یا میم، پروردیم، مثال اس کی پروردیم، گفت میں ملائیں گے تو ہو جائے گا گفتیم، گفتیم۔ تو یہ صیغے ہوئے اور ان کی علامتیں فارسی میں۔ اب جو اردو کی میں نے پہچان بتائی تھی صیغوں کی، تو جو فارسی کا صیغہ ہے واحد غائب کا، تو اردو کی جو بھی علامت ہے تو وہ فارسی کا ترجمہ کرتے ہوئے اردو میں وہی پہچان آئے گی۔ جب فارسی صیغے کا اردو میں ترجمہ کریں گے تو جو اردو میں پہچان ہے جس صیغے کی وہی پہچان آئے گی۔ جیسے واحد غائب کی پہچان اردو میں نے اس بتایا، اس، تو صیغہ واحد غائب گفت ہے، تو جب گفت کا اردو میں ترجمہ کیا جائے گا تو اس آئے گا، اس۔ اسی طریقے سے پرورد میں اس آئے گا، پروردند، پروردند، اس میں انہوں نے آئے گا اردو میں، کیونکہ صیغہ جمع غائب کی پہچان اردو میں انہوں نے ہے۔ اب گفت اور پرورد کے معنی پڑھ لیے پیچھے، تو اگر ترجمہ بھی کر لیا جائے تو کوئی دشواری نہیں ہے۔ تو گفت ہو جائے گا اس نے کہا، اس نے کہا، پرورد اس نے پالا، اور نون دال پروردند، اس میں انہوں نے سے ترجمہ ہوگا تو انہوں نے پالا۔ اور یا واحد حاضر میں یا، تو اس کا ترجمہ اردو میں تو سے کیا جائے گا، کیونکہ صیغہ واحد حاضر کی پہچان اردو میں تو ہے، تو تو نے پالا۔ اور یا دال، یا دال جمع حاضر، تو اردو میں جمع حاضر کی پہچان علامت تم ہے، تو اس کا یا دال صیغہ کا ترجمہ تم سے کیا جائے گا، پروردید، تم نے پالا۔ اور واحد متکلم کی پہچان میم، جب اردو میں ترجمہ کریں گے تو اردو میں پہچان ہے میں، واحد متکلم کی
تو میں سے ترجمہ ہوا اس کا پروردم میں نے پالا، اور جمع متکلم کی یامیم اور اردو میں پہچان ہم، تو جب اس فارسی صیغے کا اردو میں ترجمہ کریں گے پروردیم تو صیغے میں ہم آئے گا، پروردیم ہم نے پالا۔ تو یہ ہوا مصدر سے جو فعل نکلتے ہیں ان کے ہر ایک کے 6 صیغے ہیں، اور ہر ایک کی پہچان پہلے اردو میں پھر فارسی میں۔ سوالات، سوال کی جمع، سوال ایک سوال اور سوالات کئی سوال، جیسے کتاب ایک کتاب اور کتابیں کئی کتابیں، تو سوال ایک سوال اور سوالات کئی سوال۔ سوالات، سوال نمبر 1، سوال نمبر 1، گردن مصدر ہے یا نہیں؟ اگر نہیں تو کیوں؟ حالانکہ آخر میں مصدر کی علامت دن موجود ہے۔ یہ سوال ہے، اس کا جواب آپ کو یاد کرنا ہے۔ تو گردن مصدر ہے یا نہیں؟ اس کا جواب ہے کہ گردن مصدر نہیں ہے، گردن مصدر نہیں ہے۔ اب کیوں نہیں ہے؟ گردن مصدر کیوں نہیں ہے؟ مصدر کے آخر میں تو دن یا تن ہوتا ہے، تو دن تو ہے اس میں، گردن، تو مصدر کیوں نہیں ہے یہ؟ مصدر وہ لفظ ہوتا ہے جس سے دوسرے لفظ بنتے ہیں، مصدر وہ لفظ ہوتا ہے جس سے دوسرے لفظ بنتے ہیں، تو گردن سے دوسرے لفظ نہیں بنتے، اس لیے گردن مصدر نہیں ہے۔ مصدر ہونے کے لیے اتنی ہی بات کافی نہیں ہے کہ اس کے آخر میں دن یا تن ہو، بلکہ سب سے پہلی بات مصدر کے لیے یہ ہے کہ اس سے دوسرے لفظ بنتے ہوں۔ تو جو مصدر کے لیے سب سے پہلی بات ہے کہ مصدر وہ لفظ ہے جس سے دوسرے لفظ بنے، گردن میں یہی بات نہیں ہے کہ گردن سے دوسرے لفظ بنتے ہی نہیں، لہٰذا گردن مصدر نہیں ہے۔ دوسری بات، مصدر کا جب اردو میں ترجمہ کیا جاتا ہے تو اس کے آخر میں نون الف زبر نا آتا ہے، نون الف زبر نا، تو گردن کا اردو میں ترجمہ گردن ہی ہے، تو نون الف زبر نا اس کے آخر میں آیا ہی نہیں، نون الف زبر نا اس کے آخر میں آیا ہی نہیں، تو اس پہچان سے بھی یہ مصدر نہیں ہے، کیونکہ اردو ترجمے میں آخر میں نون الف زبر نا نہیں آ رہا ہے۔ اور ایک جواب اس کا بچوں کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ گردن اردو کا لفظ ہے اور تن یا تن فارسی میں ہوتا ہے مصدر کے آخر میں، تو یہ جواب درست نہیں ہے، کیونکہ گردن فارسی کا ہی لفظ ہے، اردو کا لفظ نہیں ہے۔ ہاں اردو میں یہی فارسی کا لفظ استعمال کیا جاتا، اردو کوئی مستقل زبان نہیں بلکہ یہ بہت ساری زبانوں سے مرکب مکسچر زبان ہے۔ اس میں جب غور کریں گے تو کچھ الفاظ ہندی کے ملیں گے، کچھ انگلش کے بھی مل جائیں گے، کچھ سنسکرت کے بھی مل جائیں گے، کچھ فارسی کے ہوں گے، کچھ عربی کے ہوں گے، تو
اردو زبان کوئی مستقل زبان نہیں بلکہ یہ بہت ساری زبانوں کا مکسچر ہے، اس میں دوسری زبانوں کے الفاظ زیادہ ملے ہوئے ہیں، تو اس لیے یہ کہنا کہ گردن اردو کا لفظ ہے، فارسی کا نہیں، یہ غلط ہے۔ فارسی کا ہی لفظ ہے گردن، ہاں اردو میں استعمال ہوتا، تو صحیح جواب اسی طرح سے دیا جائے گا کہ مصدر وہ ہوتا ہے جس کے آخر میں فارسی میں دن یا تن ہوتا ہے، اور جب اردو میں ترجمہ کیا جاتا ہے تو نون الف زبر نہ آتا ہے، تو گردن میں فارسی میں بھی دن ہے، اور اردو میں جب اس کو ترجمہ کرتے ہیں بولتے ہیں تب بھی دن ہی رہتا ہے، اس لیے یہ مصدر نہیں ہے۔ تو گردن مصدر نہیں ہے، سب سے پہلی بات کہ اس سے دوسرے لفظ یعنی ماضی مضارع، یہ امر نہیں وغیرہ دوسرے لفظ نہیں بنتے۔ گردن کی نہ تو کوئی ماضی آتی ہے، نہ مضارع آتا، نہ امر آتا، نہ مستقبل حال، کچھ نہیں آتا۔ دوسرا یہ کہ اس کے آخر میں فارسی میں بھی دن ہے، اور جب اس کو اردو میں بولا جاتا تب بھی دن ہی رہتا ہے، نون الف زبر نہ نہیں آتا۔ تو خالی صرف دن ہونا آخر میں یہ مصدر ہونے کی علامت نہیں ہے، ورنہ تو پھر برتن بھی مصدر ہو جائے گا، برتن کہ اس کے آخر میں تن موجود ہے، تو صرف دن یا تن ہونا یہ مصدر ہونے کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ مصدر ہونے کے لیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس سے ماضی مضارع حال مستقبل امر نہیں یہ سارے لفظ بنتے ہوں، تب وہ مصدر ہوگا۔ تو برتن سے یہ سب کچھ بنتے ہی نہیں، وہ بھی مصدر نہیں ہے، تو گردن مصدر نہیں ہے۔ گفت میں تمام صیغوں کی علامتیں ملاؤ، گفت میں تمام صیغوں کی علامتیں یعنی واحد غائب جمع غائب واحد حاضر جمع حاضر واحد متکلم جمع متکلم سب کی علامتیں ملا دو۔ واحد غائب کی علامت گفت، تا مل گیا اس میں۔ جمع غائب کی علامت نون دال گفتند، اور واحد حاضر کی علامت یا گفتی، اور جمع حاضر کی علامت یا دال گفتید، اور واحد متکلم کی علامت گفتم، اور جمع متکلم کی علامت گفتیم، یہ سب علامتیں مل گئیں۔ خردم سوال نمبر 3، یہ سوال نمبر 2 تھا، سوال نمبر 3 خردم کیا صیغہ ہے؟ کیا صیغہ ہے یعنی کون سا صیغہ ہے؟ تو اب یہ آپ صیغوں کی علامتوں کو دیکھ کر پہچان سکتے ہیں کہ اس میں کون سے صیغے کی علامت ملی ہے۔ تو اس میں میم ملا ہوا ہے، خردم میم۔ اب دیکھ لیں کہ میم کون سے صیغے کی علامت ہے، تو واحد متکلم کی علامت ہے، تو خردم واحد متکلم کا صیغہ ہوا۔ سوال نمبر 4 جمع حاضر کی علامت بتلاؤ، جمع حاضر کی علامت بتلاؤ۔ جمع حاضر کی علامت یا دال، جمع حاضر کی علامت یا دال ہے۔ گفت سے جمع متکلم کا صیغہ بناؤ، جمع متکلم کا صیغہ، تو جمع متکلم کی جو علامت ہے یا میم وہ گفت میں ملا دیں تو جمع متکلم کا صیغہ بن جائے گا گفتیم، تو گفتیم جمع متکلم کا صیغہ ہوا۔ گفت سے جمع متکلم کا صیغہ گفتیم ہوا۔ خردند کیا صیغہ ہے یعنی کون سا صیغہ ہے؟ تو خردند کون سا صیغہ ہے، اس میں بھی اس کے آخر میں علامت دیکھیں کون سے صیغے کی ملی ہے، صیغہ خود بخود معلوم ہو جائے گا۔ تو اس کے آخر میں نون دال علامت ملی ہے، اب نون دال علامت صیغہ جمع غائب کی ہے، تو خردند جمع غائب کا صیغہ ہوا، خردند جمع غائب کا صیغہ ہوا۔ سوال نمبر 7 گوید
یا پہ زبر لگا ہوا ہے، گوید میں کون سی علامت ہے؟ گوید میں کون سی علامت ہے؟ تو گوید میں واحد غائب کی علامت دال ہے۔ گوید دال، یعنی گوید واحد غائب کا صیغہ ہے۔ اب طلبہ اس میں دھوکہ کھا جاتے ہیں، اور یہ پڑھنے والے کے ذہن کو جھنجھوڑنے کے لیے بھی یہاں اس طریقے کا سوال لایا گیا ہے کہ پڑھنے والے بچے ایک دم یا دال دیکھ کے، گوید میں یا دال دیکھ کر اس کو جمع حاضر کا صیغہ بتا دیتے ہیں کہ اس میں جمع حاضر کی علامت ہے یا دال۔ گوید میں جمع حاضر کی یا دال علامت بتا دیتے ہیں یا دال دیکھ کر، حالانکہ یا اور دال دونوں یہاں علامت نہیں ہے بلکہ صرف دال ہے۔ اب رہی بات یہ کہ یا اور دال دونوں علامتیں کیوں نہیں ہیں، صرف دال ہی کیوں ہے؟ تو اس کے لیے تنبیہ یاد ہونا چاہیے۔ تنبیہ میں انہوں نے فرمایا کہ علامت کے تمام حروف ساکن ہوتے ہیں، دو ہوں خواہ ایک، دو ہوں خواہ ایک۔ تو علامت کے حروف جو ہیں ساکن ہوتے ہیں، دو ہوں یا ایک ہوں۔ تو گوید میں اگر یا اور دال کو علامت بنایا جائے دونوں کو، تو یا کو بھی ساکن ہونا چاہیے، تب علامت ہو سکے گی۔ جیسے پروردید میں یا دال دونوں ساکن ہیں، پروردید نہیں ہے وہ، پروردید بلکہ پروردید، یا بھی ساکن اور دال بھی ساکن، تب علامت ہے۔ تو گوید میں اگر یا ساکن ہوتی تب علامت کہا جا سکتا تھا، اب یا پر ہے زبر، یا ساکن نہیں ہے، گوید تو یا ساکن نہیں ہے، یا پر زبر ہے، تو یا علامت کی نہیں ہو سکتی، یا علامت کی نہیں ہو سکتی، کیونکہ علامت کی ہونے کے لیے ساکن ہونا ضروری ہے۔ تو یا جب علامت کی نہیں ہے تو صرف دال ہی بچا۔ تو گوید میں واحد غائب کی علامت دال ہے، یعنی گوید واحد غائب کا صیغہ ہے، جمع حاضر کا صیغہ نہیں ہے۔ گوید میں جمع حاضر کی علامت یا دال نہیں ہے، کیونکہ یا ساکن نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ سبق کو سمجھنے اور یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔